خوش قسمت ہیں وہ حضرات جن کا گزرا ہوا کل صیام و قیام کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا، اور یاد دہانی ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک رمضان کی بہاروں سے مستفید ہونے سے محروم ہیں۔ بہت جلدی سے رمضان کے لیل و نہار گزر رہے ہیں، بقیہ ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے، زندگی کا ماحاصل سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس میں ہر ممکن نیکی کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں غفلت سستی سے نکالے اور اپنی رضا کے لیے ہمیں ایکٹیو کرے اور پہلے سے زیادہ عبادات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الرعد، رات کا معنی ہے بجلی کڑک۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، اس کے بعد سورہ الحجر ہے، سورہ النحل ہے۔ ان چاروں صورتوں میں اللہ رب العزت نے ایک اہم موضوع جس میں بڑے دلائل ہیں وہ ہے اللہ کا تعارف۔ مختلف انداز میں، مختلف اسالیب میں، مثالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ دیکھو جس رب کی طرف یہ قرآن، یہ نبی تمہیں بلا رہا ہے وہ کن حیثیتوں کا، کن طاقتوں کا مالک ہے۔ ہم جس اللہ کے نام کے روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وہ عظیم رب ہے، وہ غفور الرحیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، الودود ہے، اللطیف ہے۔ اس کے سامنے ماضی، حال، مستقبل برابر ہے، غائب، حاضر، سب اس کے سامنے برابر ہے۔ جو تم چھپ کر کرتے ہو رات کی تاریکیوں میں وہ اس سے بھی باخبر ہے، جو اعلانیہ کرتے ہو اس سے بھی باخبر ہے۔ تو وہی اللہ جو ان طاقتوں، ان صفات سے متصف ہے، وہی اس کے لائق ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ جس قدر اللہ کا تعارف ہوگا دل و دماغ میں، اسی قدر قرآن سننے سنانے میں لذت حاصل ہوگی، حلاوت نصیب ہوگی، ایمان تازہ ہوگا کہ ہم کس رب کو پکارنے جا رہے ہیں، کس رب کی یاد اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں، کس رب کا ہم اپنی زبانوں سے ذکر کرتے ہیں۔ تو آئیے اللہ کی ان صفات تعارف کو کچھ اسٹڈی کریں، دیکھیں۔ سورۃ الاعراف کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقات کے حوالے سے اپنا تعارف کروایا ہے۔ یہ دیکھو آسمان بغیر ستون کے کھڑے ہیں، کبھی غور کیا؟ یعنی ایک چھوٹی سی چھت بھی بغیر کسی ستون، پلر کے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ لامحدود وسیع آسمان کس نے کھڑا کیا ہے؟ اور پھر رات کو جو تارے ستارے چمکتے ہیں، غروب ہوتے ہیں، آفتاب مہتاب کی آمد و رفت ہوتی ہے، یہ سردی کبھی گرمی، اور یہ جو آپ پھل کھاتے ہو، قسم قسم کی ترکاریاں، سبزیاں، زمین کے اناج، غلے، یہ کون دے رہا ہے؟ یہ ساری کائنات کا سسٹم ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ مدبر الکون ہے، متصرف ہے، مختار کل ہے۔ وہ مادہ کے پیٹ میں کیا ہے سب کو جانتا ہے، اور وہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا مستقبل کیسے ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں۔ یہ ساری وسیع کائنات اللہ کے تعارف پر مشتمل ہے، اور ہر کائنات کی چیز میں
ذرے ذرے میں، قطرے قطرے میں اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی موجد ہے، چلانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب اور پوری کائنات کا مدبر ہونا، کہ اس نے کائنات کو پیدا کر کے ابس فضول چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کا حکم چل رہا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اس نے یہ ساری تخلیق اور اس میں اس کا حکم چل رہا ہے، آرڈر چل رہا ہے، وہ بے بس نہیں ہے، وہ اپنی حکمت مشیت کے تحت جب جو چاہے کرتا ہے، کن فیکون کی طاقتوں کا مالک ہے۔ کائنات کی ایک ایک مخلوق اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کر رہی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی ہے آسمان و زمین میں، طوعاً و کرہن، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی، اللہ کے حضور وہ سربسجود ہے۔ تخلیقات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو تعارف کروایا ہے، سورہ رعد کا پہلا حصہ وہ قابل مطالعہ ہے، اس کا ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور اللہ نے اپنا یہ بھی تعارف کروایا ہے کہ وہ بہت بڑا ہے، بلند و بالا ہے، اس کے اوپر کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اللہ نے اپنی ایک سنت پیدا کر دی، بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود بدلنے کا ارادہ نہ کرے۔ یعنی قوم انفرادی اجتماعی طور پر جب دین اخلاق کی طرف آتی ہے تو پھر اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ تو قوموں میں شعور بیدار تب ہی ممکن ہے جب ان کے دل و دماغ میں قرآن کریم کا نور منور ہو۔ اللہ کے مقابلے میں جو انسانوں کے خود ساختہ معبود ہیں، مثال کے طور پہ سمجھایا، یہ کوئی کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اگر باہر کہیں کنویں کے پاس، فلٹر کے پاس، کولر کے پاس آدمی کھڑا ہو جائے اور کہے پانی پانی آ جا میرے پاس، پانی آ جا، آ جائے گا؟ پانی اگرچہ اس کے سامنے ہے، لیکن وہ اس کو پانی کے پاس جانا ہوگا، برتن میں پانی ڈالے گا، اپنے منہ کو لگائے گا، پھر وہ پانی اس کے حلق میں اترے گا۔ تو جن کو تم پکارتے ہو یہ ایسے ہی ہیں، جس طرح پانی تمہیں نفع نقصان نہیں دے رہا، وہ تمہارے پاس نہیں آ رہا، یہ لوگ بھی بے بس ہیں، تمہاری پکار کو نہیں سن سکیں گے۔ غیر اللہ، حجر ہو، شجر ہو، مزار ہو، قبر ہو، کوئی بھی چیز ہو جو غیر اللہ کے ضمن میں آئے، ان کی حالت یہی ہے کہ وہ نفع و نقصان کے مالک ہرگز نہیں ہیں۔ حق و باطل کے درمیان کشمکش یہ اللہ نے ذکر کیا ہے اور کہا کہ یہ روز اول سے تابد رہے گا، لیکن انجام کار جو ہے وہ حق اور اہل حق کا ہوگا۔ اگر باطل کہیں غالب آتا ہے تو وہ ایک عارضی غلبہ ہے، مؤقت ہے، اصل جو بقا اور دوام وہ حق اور اہل حق کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دانشمند لوگوں کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے کہ وہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں اور عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ بہت اعلیٰ اخلاق کی بات ہے۔ کوئی ایسا انسان جو ہمارے مزاج، ہماری طبیعت کے خلاف کوئی بات کرے، کوئی برائی کرے، اس کا جواب اچھائی سے دینا، یہ دانشمند لوگوں کی اہم صفت ہے۔ اطمینان قلب کا ذریعہ ہے ذکر الہی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ انسان جب ڈپریشن، ٹینشن میں چلا جائے، اللہ کو یاد کرے، قرآن کریم کی تلاوت سنے، سنائے، انشاءاللہ اس سے غم کے بادل چھٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کا جو عناد ہے، تکبر ہے، وہ بیان کیا کہ اگر پہاڑ چلنے لگ جائیں، مردے بولنے لگ جائیں، لیکن یہ اس قدر
ہٹ دہرم ہے یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ سورہ ابراہیم کے آغاز میں قرآن کریم کے نزول کا مقصد بیان کیا، انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ تو یہ قرآن کریم کتاب رشد و ہدایت ہے، کتاب نور ہے۔ یہ کتاب زبانوں میں ہو، سینوں میں ہو، دفتروں میں ہو، صحائف میں ہو، یہ اپنا نور پھیلاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نور ہدایت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعمتوں میں زیادتی اور کمی کا ایک فطرتی اصول بیان کیا، اور یہ اخلاقی اصول بھی ہے۔ شکر کرو گے مزید ملے گا، ناشکری کرو گے تو پہلا بھی چھن جائے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، ہمیشہ انسان کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ آج کل جو مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، بالخصوص بی پی، ڈپریشن، اس کا اہل علم نے کہا، لکھا، بہترین حل یہ ہے انسان اپنے پاس موجود نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تو نے مجھے صحت دی، مجھے گھر دیا، رزق دیا، بزنس جاب دی، اولاد دی، اے اللہ میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوگی اس کی طبیعت خود بخود بحال ہو جائے گی۔ اور اگر انسان ناشکری میں رہے، اوپر والوں کو دیکھتا رہے، لاکھ والا کروڑ والے کو دیکھے، کروڑ والا اربوں کو دیکھے، پھر ناشکری ہوگی، اور ناشکری انسان کو ڈپریشن میں لے جائے گی، اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا۔ اس لیے شکر کی عادت اپنانی چاہیے، زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اللہ کا بھی شکر اور لوگوں کا بھی شکر۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کیں، بیت اللہ میں اپنی اولاد کو بساتے ہوئے جو دعا کی اس کا ذکر ہے۔ نماز میں عموماً دعا پڑھی جاتی ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ سورہ ابراہیم کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کی آخری آیت ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے بطور دعا اور ورد کے۔ سورۃ الحجر 14ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اور دوسری سورت سورہ النحل ہے۔ قوم سمود کے علاقے الحجر کے نام سے یہ سورت موسوم ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا ہے، اور فرمایا کہ وہ وقت آئے گا جب کافر لوگ خواہش کریں گے کاش ان کو دولت اسلام ملتی، مسلمان ہو جاتے۔ یہ موت کے وقت بھی ہو سکتا ہے اور حشر نشر کے وقت بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی ہو جاتا ہے۔ جو بھی اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کرتا ہے وہ پکار اٹھتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ منکرین کی ہلاکت کا وقت مقرر ہے کہ تمہاری جلد بازیوں سے اللہ اتنا جلد باز نہیں ہو جاتا کہ وہ اتمام حجت بھی کیے بغیر تم پر اپنے عذاب کو مسلط کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کو یہ مجنون کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ نماز تراویح کا اہتمام ہے، بچوں کے سینوں میں اس کو محفوظ کرنا ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کی حفاظت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ تخلیق انسانیت کے حوالے سے اللہ نے کلیئر کٹ اپنا موقف پیش کر دیا ہے کہ اس کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کی مختلف قسمیں تھیں، 7 قسموں کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اللہ نے اپنے دست مبارک سے کی ہے۔ اور ڈارون کا نظریہ ارتقاء وہ ناکام ہو چکا ہے، سائنسدان خود اس کی تردید کر چکے ہیں، جو کہتے ہیں کہ انسان پہلے ایک حشرات الارض کا ایک کیڑا تھا، جانور تھا، بندر تھا، ترقی یافتہ شکل اس کی یہ انسانیت کی ہے۔ یہ غلط فلسفہ ہے۔ اللہ نے انسان کو مٹی کے جن مراحل سے ذکر پیدا کیا ہے ان کا کچھ یہاں تذکرہ ہے۔ تراب، ارض، تین لازب، ہمائی مسنون، سلسال، ان کا سلسال کالفخار کا بھی ذکر ہے، ترجمے کا وقت نہیں ہے۔ قوم لوط اور اصحاب الحجر کا واقعہ ہے۔
قرآن کریم دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. جسے یہ دولت نصیب ہو جائے وہ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے. وہ دنیا کا بہترین انسان ہے. دنیا اس کی قدر کرے یا نہ کرے. گستاخان رسول سے نپٹنے کا بہترین حل یہ ہے کہ ان کے سامنے حق کا اعلان ہوتا رہے اور ان کی جو جاہلانہ سرگرمیاں ہیں اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اہل ایمان قرآن سے اپنے ساتھ دلی طور پر عملی طور پر اظہار محبت کا اعلان کریں اور قرآن کریم کے ساتھ عملاً وابستگی کا اعلان کریں. سورہ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. اس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ شہد کی مکھی پہ ذرا غور کر لو. شہد کی مکھی وہ کہاں جاتی ہے, کیا کھاتی پیتی ہے اور تمہیں کیا دیتی ہے. بعض لوگوں نے مومن کو شہد کی مکھی سے تشبیہ دی ہے. فائدہ ہی فائدہ ہے, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. جس طرح شہد کی مکھی اچھا کھا پی کر ہمیں شہد دیتی ہے, ایسے ہی مسلمان کو ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے مفید ثابت ہو, نافع ثابت ہو. اگر کسی کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا, کوئی کسی کو فیور نہیں دے سکتا, تو کم از کم اس کو نقصان بھی نہ پہنچائے. یہ اخوت ایمانی کا تقاضا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت الوہیت کے دلائل کا ذکر کیا ہے. یہ چوپائے, پھر ان چوپاؤں سے جو گوشت نکلتا ہے, اون نکلتی ہے, ان کی جو مصنوعات بنتی ہیں اس طرف اللہ نے ذکر کیا ہے. خچر, گھوڑے, گدھے, ان کا تذکرہ ہے. یہ تمہارے مال ہیں, مال برداری کے کام آتے ہیں, تم ان کے گوشت سے مستفید ہوتے ہو. کبھی غور کیا اس مخلوق کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اور بیوی, بچے, پوتے, یہ بطور نعمت اللہ نے یہاں ذکر کیے ہیں. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات. اللہ تمہارے لیے جس نے خود تم میں سے بیویاں عطا کیں تمہارے لیے, اور تمہاری بیویوں سے تمہیں بیٹے عطا کیے, پوتے عطا کیے. جب پوتے کا ذکر ہے تو اس میں نواسے بھی ہوتے ہیں, نواسیاں بھی ہوتی ہیں. اسی طرح جب قرآن میں ولد یا اولاد کا ذکر آئے تو اس میں بیٹیاں بھی شامل ہوتی ہیں. اس کا یہ معنی نہیں کہ صرف لڑکے ہی لڑکے, بلکہ دونوں قسم کی جو اللہ کی مخلوق ہے, میل فیمیل دونوں اس میں شامل ہوتی ہیں. گھر اور سکون یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسے بھی اللہ نے یہاں بطور نعمت ذکر کیا ہے. اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون. اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, نہ کہ انکار. تو جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں, تو اللہ کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ نے فرمایا الہکم الہ واحد. بہت سے دلائل ہیں, ان سب دلائل کے بعد یا پہلے اکثر مقامات میں اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تمہارا معبود برحق ایک ہی ہے. یہ ساری کائنات کا خالق مالک ایک ہے, تو عبادت کے لائق بھی صرف وہ ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے اور دعوت دین کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. دنیا کی خاطر ہجرت کرنے والوں سے دنیا میں اللہ نے نعم البدل کا وعدہ کیا ہے. اور اسلامی تعلیمات کا خلاصہ سورہ النحل کی ایک آیت 90 میں ہے, ان اللہ یأمر بالعدل. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا, احسان کا, قریبی رشتہ داروں کو دینے کا, اور برائی سے روکتا ہے, بے حیائی سے روکتا ہے, زیادتی سے روکتا ہے. قرآن کا ادب ہے کہ جب پڑھا جائے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جب قرآن کریم آپ پڑھنے لگیں تو الشیطان مردود سے پناہ مانگا کرے, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. ایک ناشکری قوم کا انجام ہے, اور اس کو بعض اہل علم نے اہل پاکستان پر بھی اس کا اطلاق کیا ہے. بہرکیف یہ اللہ نے عمومی مثال دی ہے, اور اصل اس کی مثال اہل مکہ پر
اس کی کا انطباق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی، اطمینان والی تھی، اس کے پاس ہر طرف سے رزق آ رہا تھا کھلا ہوا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان پر بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ ناشکری کے برے نتائج میں سے یہ ہے کہ خوف کا عالم طاری ہو جاتا ہے، بد امنی ہوتی ہے، غربت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا انڈیکس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے اور آپ کی امت بھی ضمناً اس میں ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاتے رہو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ یہ دعوت اللہ کے آداب میں سے ہے کہ جب آپ نے کسی کو اللہ کی طرف بلانا ہے تو حکمت، دانائی، بصیرت ہو کہ آپ نے کن لوگوں کو کس انداز میں اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو دعوت میں اعتدال ہونا چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام کی جو سیرت ہے وہ سامنے ہونی چاہیے۔ تو تڑپ جستجو ہونی چاہیے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی نمازی نہیں ہیں نمازی بن جائیں، جو مسجد سے دور ہیں وہ مسجد کے قریب آ جائیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ جھوٹ چھوڑ دیں۔ یہ تڑپ اور جستجو ہوگی تو پھر جو داعی کی زبان ہے، اس کا جو عمل ہے، وہ خود مجسمِ دعوت بن جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ہمیشہ نور کتاب و سنت سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب